اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج اتوار کا دن ہے اور 11 دسمبر ہے۔ میں اپنے فیلڈ پہ آیا ہوں الحمدللہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلڈ کا سارا ویو، یہ موبائل میں نے فل اوپر کیا ہوا ہے اپنے ہاتھ سے، اور یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہمارا سپر رایا کا فصل کھڑا ہوا ہے۔ اور اس میں جو چیزیں آج ڈسکس کروں گا میں آپ کے ساتھ وہ یہ ہیں کہ اس کا ماشاءاللہ قد بہت زیادہ ہے۔ عام روٹین میں جو سننے میں آیا تھا کہ اس کا قد تقریباً 5 فٹ تک ہوتا ہے، 5 فٹ، لیکن یہ 5 فٹ 5.5 فٹ ہوتا ہے، سننے میں یہی تھا۔ لیکن میرے خیال کے مطابق جو ابھی اس کا قد ہے وہ تقریباً 6 سے 6.25 فٹ تک ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، 7 فٹ تک بھی اس کی ہائٹ ہے۔ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے فرٹیلائزر اس کو زیادہ دیے ہیں جس کی وجہ سے اس کا قد زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو اگر تو یہ اس کا قد زیادہ فائدہ مند ہے تو میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اتنی ہی پھلی زیادہ لگے گی۔ یہ آپ دیکھیں، اس کے ساتھ جو پھلی لگی ہوئی ہے نا، وہ اس کا اگر قد زیادہ ہوگا تو وہ اتنی پھلی کی لمبائی زیادہ ہوگی۔ جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں ایک پودے سے شروع سے نیچے سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی یہاں سے ہائٹ شروع ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھتے جائیں، یہ یہاں سے اس کی پھلی سٹارٹ ہوگی ہے۔ یہ پودے کی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میرا ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں سے اس کی پھلی سٹارٹ ہوگی ہے۔ تو گن کے میں آپ کو بتا دوں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53، یہ آلموسٹ اس کی 60 تک بن جائیں گی۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ اوپر میں نے فل اوپر اس کو کیا ہے، یہ اس کا پودا ہے اور یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ یہاں سے، اب یہاں سے اوپر بھی آپ دیکھ لیں، تقریباً کوئی ہوں گی 20-25 جو ابھی نئی پھلیاں بن رہی ہیں۔ تو آلموسٹ 60 سے 70 ایوریج جو ہے نا اس پودے کی جو ہائٹ ہے نا اس کے مطابق ہے۔ تو ابھی اس پودے کی ہائٹ میرے خیال میں تقریباً 6 فٹ ہے۔ بعض ایسے پودے ہیں جو سب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بعض ایسے پودے ہیں جن کی ہائٹ تقریباً 7 فٹ تک بھی ہے۔ تو جتنی اس کی ہائٹ لمبی ہوگی پھلی اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ رہ گی۔ میرے خیال کے مطابق اس میں یہ ایک پودا ہے، اس کی تقریباً شاخیں بن جاتی ہیں 1 2 3 4 5 6 شاخیں اس کی بن جاتی ہیں، اور 6 شاخیں بھی آگے جا کے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں فردر اس کی جو ہے نا وہ شاخوں میں۔ تو یہ ماشاءاللہ ایک جو شاخ ہے نا اس کے ساتھ 100 کے قریب پھلی لگی ہوئی ہے تقریباً ایوریج کے مطابق۔ کچھ کسی کے پاس کسی کی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے۔ ایوریج آپ اس کی 60 سے 70 بھی لگا لیں، 60 تو میں نے گنی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ہیں یہ۔ تو جتنی اس کی ہائٹ اچھی ہوتی ہے اتنا ہی ماشاءاللہ اس کا جو نا وہ اس کی پیداوار میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہائٹ تب بڑی ہوگی جب اس کو اچھے فرٹیلائزر ملیں گے، بر وقت اس کو فرٹیلائزر ملیں گے، اور اس کو پانی کی کمی نہ ہو۔ جو خشک علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ آج ابھی تو ماشاءاللہ دھوپ بہت اچھی نکل رہی ہے، تو یہ موئسچرائزر جو ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے زمین کا، تو اس کو پھر پانی ہم لگانا پڑتا ہے۔ ہم نے اس کو 3 پانی لگا دیے ہیں، لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو چوتھا پانی ابھی دینا پڑے گا، اور اس کے بعد بھی ایک پانی دینا پڑے گا، 5واں پانی۔ تو کیونکہ یہ ریتلا علاقہ ہے تو یہاں پہ اتنی ہائٹ الحمدللہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ویسے سرسوں ہم لگاتے ہیں، عام روٹین میں تھوڑی سی لگاتے تھے، لیکن اس دفعہ ہم نے 3 ایکڑ پہ کاشت کی ہوئی ہے۔ تو اس کی ہائٹ دیکھ کے ماشاءاللہ دل خوش ہوا ہے، الحمدللہ بہت اچھی ہائٹ ہے۔ اور ایک جو ہے نا ایک پودے کی
ماشاءاللہ بہت سی شاخیں نکلتی ہیں. اب ان کے اوپر یہ جو بیز ہیں فلائز مکھیاں بہت زیادہ اس کے اوپر اب آ گئی ہیں. اب تو یہاں پہ آنا مشکل ہو گیا ہے, اتنی زیادہ یہ فلائز آ گئی ہیں, بیز آ گئی ہیں, مکھیاں. تو وہ نا بندے کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں کاٹ نہ لے. تو یہ آج کل ان کا جو شہد کا عمل ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھتا ہے. آج کل شہد خالص شہد آج کل ملتا ہے جو عام جگہوں پہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر ان مکھیوں کی مدد سے ہمیں شہد بھی ملتا ہے, ان پودوں کی مدد سے ہمیں سرسوں کا بھی بیج ملتا ہے, ٹھیک ہے, جو ہم کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. یہ سپر رایا کی فصل ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں. تو یہ کھانے کے لیے بھی اس کی مختلف طریقے ہیں. ویسے تو کینولا میں اس کی مہک کا تھوڑا سا اچھی مہک ہوتی ہے, لیکن رایا کی جو مہک ہے نا وہ تقریباً تھوڑی سی کہتے ہیں کہ کڑواہٹ سی اس میں ہوتی ہے, لیکن وہ اس میں جو چیزیں ملا دیتے ہیں. بہت سی ویڈیوز موجود ہیں جن کے مطابق اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو کھانے کے لیے بھی استعمال کریں. سرسوں اور بھی بہت کام آتی ہے, سر کو لگانے کے لیے, خشکی کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس کے لیے اچار کے لیے یہ بہت کارآمد ہوتی ہے. اچار اگر خالص سرسوں کا اچار ہو تو وہ آپ کھائیں تو آپ کو پتہ چل جائے. جو دکانوں کا تیل ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ بناتے ہیں اچار وہ اتنا مزیدار نہیں ہوتا, اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن جو خالص سرسوں کا ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ بہت اچھا تیل ہوتا ہے, بہت اچھا اچار ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک دفعہ میں ویو آپ کو دکھا دوں فل ویڈیو اوپر کر کے, اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ماشاءاللہ آپ ساری فیلڈ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ماشاءاللہ ابھی تو بہت اچھا ویو ہے. آہستہ آہستہ اب پھلیاں اس کی بن رہی ہیں اور یہ فلاورنگ ختم ہو رہی ہے, اس کے فلاور بہت کم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. مزید آپ کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کرتا جاؤں گا. جو ہی نیکسٹ ٹائم میں آؤں گا فیلڈ میں تو میں آپ کو مزید اس کے بارے میں ہر ہفتے تقریباً چکر لگاتا ہوں. تو ہفتے میں کبھی 2 بھی چکر لگ جاتے ہیں. تو ہر ہفتے میں ایک ویڈیو بناتا ہوں الحمدللہ اپنے کھیت کی. شروع سے لے کے اب تک میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ اسی چینل پہ ایک سپر رایا کے نام سے فولڈر بنا ہوا ہے, پلے لسٹ. آپ اس میں شروع سے اینڈ تک آپ جتنی بھی ویڈیوز موجود ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں کتنے پانی لگائے ہیں, کتنی کھادیں استعمال کی ہیں, جو بھی اس میں ساری چیزیں میں نے بیان کی ہوئی ہیں A to Z آپ دیکھ سکتے ہیں. ایون کہ آج میں نے آپ کو پھلیاں بھی گن کے دکھائی ہیں کہ ایک پودے میں کتنی پھلیاں ہوتی ہیں, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو فی امان اللہ, اجازت دیجیے. السلام علیکم.